السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں جو گزارشات کرنی ہیں وہ یہ ہے رمضان اور کفایت شعاری۔ کسی بھی انسان کی اچھی زندگی اچھے گزران کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفایت شعاری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ اسراف یعنی زیادتی سے بچے۔ یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال پہ مشتمل ہوگا، ابن آدم حوا کی بیٹی اپنے 2 قدموں میں سے ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گی یا ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ سب سے پہلا سوال، میں نے زندگی دی، کہاں بسر کی؟ اور یہ ایک یقینی بات ہے، یہ زندگی ہمیں آوارگی کے لیے، جانوروں کی طرح اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں دی گئی، شغلوں اور ناچ گانے کے لیے نہیں دی گئی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ زندگی کے ساتھ اسراف اور زیادتی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو اپنے مقصد حیات کو بھلا کے دوسرے رستوں پہ چلتا ہے وہ اسراف کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اسراف نہ کرو۔ اللہ محبت ہی نہیں کرتا اسراف کرنے والوں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا، میں نے جوانی دی، کہاں برباد کی؟ انسان کی جوانی کی عمر وہ ہے جب اس کے اندر ہوش کم، جوش زیادہ ہوتا ہے، اور جوانی کے اندر وہ کچھ کر گزرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اس کا حد سے بڑھنا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی کے اندر کنٹرول کرنا، اسراف سے بچنا، حد سے نہ بڑھنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس رستے پہ چلائے۔ تو بڑھاپے کے اندر تو کہا ایک بھیڑیا جو ہے، جو ساری زندگی جس کی چیرنے پھاڑنے فضول کاموں میں اس طرح گزری، زیادتیوں میں گزری، وہ بھی بڑا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی دی، کہاں برباد کی؟ تیسرا سوال یہ ہوگا، مال کہاں سے کمایا؟ مال کو حلال طریقے سے علاوہ کسی طریقے سے کمانا یہ اسراف ہے، ناجائز ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ ان اللہ لا یحب المسرفین۔ اللہ مسرفین سے محبت نہیں کرتا۔
روزہ ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے کہ ہم بے شمار چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا حرام نہیں چھوٹتی؟ کہ وہ تو جاری رکھیں اور سمجھے کہ میرا روزہ ٹھیک ہے، میری عبادات قبول ہوں گی۔ پھر اگر رزق حلال بھی کمایا ہے تو چوتھا سوال یہ ہے، خرچ کہاں کیا؟ یہ ہر مسلمان کو بات جان لینی چاہیے، نہ ہم اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں، نہ جوانی میں آزاد ہیں، نہ ہم کمانے میں آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ اللہ ہمیں کفایت شعاری کا حکم دیتا ہے، اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کو اپنے رستے میں خرچ کرنا بڑا پسند ہے، لیکن وہ اپنا بندہ اسے کہتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میرے بندے وہ ہیں جو خرچ کرنے میں بھی اسراف نہیں کرتے کہ بعد جو خود فقیر بن کے بیٹھ جائیں، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اعتدال پسند ہے، اسراف پسند نہیں ہے، اور جو اسراف کرتا ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال کو بے جا خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنے مال کو فضول چیزوں میں لٹاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم روزہ بھی رکھیں اور شیطان کے بھائی بھی بنیں، یہ کہاں کی دانائی ہے؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے گھروں میں آنے کا حکم دیا، سورۃ اعراف کے اندر، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں جاؤ تو اپنی زینت، اچھے لباس، اچھے طور طریقے سے جاؤ۔ کلوا واشربوا، جو حلال چیزیں ہیں کھاؤ پیو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن ولا تسرفوا، لباس ہو تب بھی اسراف نہیں کرنا، کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں کرنا، چاہے اپنا ہی کھانا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، جی میرا مال ہے جو مرضی کرا۔ میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اسے اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کریں گے تو بچت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، میں اجازت دیتا ہوں کہ جب اللہ کے گھروں میں آؤ، اچھی زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، صاف ستھرے بن کے آؤ، تم نے کھانا پینا ہے کھاؤ، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ ہم دیکھیں ہوٹل میں بھی کھانے کے لیے جائیں، شادی پہ بھی کھانے کے لیے جائیں تو اتنا بھر لیتے ہیں جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہوتا، اور اس کو سارا ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تسرفوا، کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں، لباس میں بھی اسراف نہیں۔ ہم لباس صرف اس لیے فلاں لیتے ہیں کہ میں نے اتنے لاکھ روپے کے پینٹ کوٹ لیا ہے، اتنے لاکھ کا فلاں لباس لیا ہے، یا اتنے ہزار کا لیا ہے، فخر کے لیے۔ اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ نظافت ہے، لیکن فخر کے لیے، تکبر کے لیے یہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص، اس نے اپنا لباس پہنا، اپنی چادر نیچے لٹکائی تکبر کی وجہ سے، اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دنستا رہے گا۔ تو بے جا اسراف کرنا، چاہے شادی پہ جا کے کھائیں، اپنے گھر میں تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ولا تسرفوا، کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں، انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں، محبت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح کنجوسی کرنے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے، یہ نہیں کہ انسان کنجوس بن جائے۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا،
نہ تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لے کہ کسی کو کچھ دے ہی نہ، کوئی تم سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے، نہ اتنا کھول دے کہ بعد میں خود پریشان ہو جائے، شرمندگی میں مبتلا ہو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم ملامت کیا ہوا تھکا ہارا بیٹھ جائے کہ میں نے تو سارا کچھ دے دیا، اب میں کہاں سے کھاؤں۔ اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک مال آپ کا حلال ہے، آپ کے ملکیت ہے، لیکن اللہ نے ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ ہم اسے جنکھوں پہ لٹائیں، ناچنے گانے والوں پہ لٹائیں، یہ مال اس لیے تو نہیں ملا تھا، یہ تو اللہ نے آپ کی عزت اور اکرام کے لیے آپ کو عطا کیا تھا۔ اس کو ایسے پھینک دینا، فضول چیزوں پہ خرچ کر دینا۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پتنگ بازی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی، ان کی گردنیں کٹ گئی، لیکن ہم لاکھوں روپے لگا کے اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں، جبکہ اس سے کتنے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، کتنے کے جوان بچے اس دنیا کو چھوڑ گئے جن کی گردنیں کٹ گئی ہماری وجہ سے، کہ اس لیے اللہ نے مال دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ اس حدیث کے راوی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے ہم پہ حرام کی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے ماں کی نافرمانی تم پہ حرام کی ہے، کہ تم ماؤں سے بدتمیزی کرتے رہو، ماؤں کی ہر بات کو ٹالتے رہو، ان کے خلاف چلتے رہو، اللہ نے حرام کیا ہے تم پہ۔ دوسرا، ووداع البنات، بیٹی کو زندہ درگور کرنا۔ بدقسمتی سے چند دن پہلے پاکستان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بدبخت نے گھر میں بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دیا، لیکن اللہ کی شان کے کسی دوسرے انسان نے دیکھ کے اسے نکال لیا۔ ومنعہات، اسی طرح اللہ نے بخیلی سے بھی منع کیا ہے، یہ بھی حرام قرار دی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، نہ خود پہنے نہ کسی دوسرا اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ قیل و قال کرتے رہو، یہ کیوں جی، ایسا کیوں، اس کی کیا حکمت ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر خاموش کیوں ہیں، دوسری جہری نمازیں کیوں ہیں؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، کیوں کا کیا مطلب؟ اللہ ہماری اطاعت دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میں نے کہا خاموش رہو تو خاموشی سے پڑھو، اگر کہا بلند آواز سے پڑھو تو بلند آواز سے۔ جو اللہ نے کہا ہم نے اس کی اطاعت کا حکم ہے، یہ حکمت ہے۔ یہ قیل و قال جو ہے، یہ انسان کے مذہب کو، اس کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ وَكَثْرَةَ سوال، اور بے شمار فضول سوال کرنے جن کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ آج بہت سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن کا اللہ نے نہیں جواب دیا، تو جب جواب نہ ہو تو کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے پاس سوال کا جواب ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ سوال ہی بے وقوفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگ دو وجہ سے ہلاک ہوئے، قیل و قال اور کثرت سوال کی وجہ سے۔ اسی طرح وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ نے حرام قرار دیا ہے مال کو فضول کاموں میں ضائع کرنا۔ لاکھوں روپے پتنگ بازی کی بھینٹ چڑھا دینا، لاکھوں روپے لوگوں کے سامنے لٹا دینا، اور یہ سب کچھ کرنا اللہ رب العزت نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، کھاؤ پیو، صدقہ کرو، لباس پہنو، ما لم یخالطہ اسراف، اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی تکبر کی آمیزش ہونی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھے، اللہ رب العزت، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جس انسان نے تکبر کیا نا، اس نے حقیقتاً اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا۔
ہم لباس میں تکبر کریں، اپنے مال کے ساتھ تکبر کریں۔ دیکھیں، سواری انسان کی ضرورت ہے، لیکن ایک سواری انسان صرف اس لیے لیتا ہے کہ وہ لوگوں میں فخر کرے، پھر وہ سواری اس کے لیے خیر کا سبب نہیں، اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بھائی اس کے پاس ایسی گاڑی ہے کسی کے پاس نہیں، اتنے کروڑ کی گاڑی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں، صرف فخر کے لیے ایسا کرتا ہے، تو وہی سواری اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ وہ لباس جو اس کے تن کو ڈھانپتا ہے، اگر یہ لباس اس لیے پہنتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ چلوں، تو وہ لباس جس نے اس کی عصمت کو، اس کی عزت کو ڈھانپ کے اس کو ایک باعزت اور باوقار انسان ظاہر کرنا تھا، وہ لباس اس کے لیے وبال ہوگا۔ وہ مال جو اس نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا تھا۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم کو گرم کیا جائے گا، یا جہنم میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، بظاہر ان کے اعمال بہت خوبصورت ہیں۔ سب سے پہلے ایک عالم دین اور قاری قرآن، اس کو کہا جائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، قرآن پڑھنا سکھایا، خوبصورت آواز دی، کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات اللہ تیرے قرآن کو پڑھتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے یہ کرتا رہا۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ تم بہت عالم دین ہو، بڑے اچھے مقرر ہو، بہت اچھے قاری ہو۔ وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسرا، وہ جو اپنا مال خرچ کرتا تھا، اس سے کہا جائے گا میں نے مال دیا، وہ کہے گا اللہ دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، لائنیں لگواتا تھا، دروازے پہ جم غفیر لگ جائے، لوگ کہیں کہ بڑا سخی اور غنی ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے کیا۔ کذبت، جاؤ اس کی پیشانی پکڑو اور جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تیسرا، وہ جس نے اللہ کے رستے میں اپنی جان کٹوا دی، اللہ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں فن حرب دیا، تجھے قوت و طاقت دی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے رستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا جری، بڑا جیدار آدمی تھا۔ وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ جنہیں سخت ناپسند کرتا ہے، اور رمضان المبارک اور اس کا روزہ ہمیں کفایت شعاری کا حکم دیتا ہے، اسراف سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اب دیکھیں روزے کے اندر یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ دن کے اندر انسان صبح ناشتہ کرتا ہے، دوپہری کھانا کھاتا ہے، رات کو پھر کھانا کھاتا ہے، کہا درمیان کا چھوڑ دو، درمیان کا چھوڑ دو، کفایت شعاری کو اپناؤ، صبح کھانا کھاؤ، پھر رات تک کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ اس کفایت شعاری کا فائدہ ہوگا مال کا بھی فائدہ اور صحت کا بھی فائدہ۔ انسان کھاتا رہتا ہے، انسان کے اندر بہت سی رطوبتیں جمع ہو جاتی ہیں، جب وہ اپنے جسم کے معاملے میں کفایت شعاری کرتا ہے تو وہ رطوبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ صحت اور عافیت سے نواز دیتا ہے۔ تو روزہ اور رمضان ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے، اس بات کی تلقین کرتا ہے، اس بات کا سبق ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس رمضان کو آغاز کریں کفایت شعاری کے لیے، تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اسراف سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔